अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। ममनुआ फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद आज हुकुमरान इत्तेहाद सर जोड़कर बैठा और नवाज शरीफ समेत दीगर सियासी रहनुमाओं से तफसीली मुशावरत के बाद हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दाखिल किया जाएगा। जिसका नाम ECL में डालने की जरूरत हो उनका नाम ECL में डाला जाएगा। जिनको गिरफ्तार करने की जरूरत पड़े उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। जिनके खिलाफ मुजरिमाना केसेस का आगाज करना पड़े तो मुतल्लिका इदारे केसेस भी दायर करेंगे। और इस हवाले से अहम सियासी फैसले कल वजीर आजम शहबाज शरीफ की सरबराही में काबीना के इजलास में लिए जाएंगे। यानी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद एक जारहाना पोजीशन ले ली है और सारा दिन ये खबरें चलती रहीं कि हुकूमत ने इमरान खान का नाम ECL में डालने का फैसला कर लिया है, मगर तहरीक इंसाफ भी पीछे नहीं हट रही है। कल तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज की कॉल दे दी है, मगर हुकूमत ने खबरदार कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन का दफ्तर रेड जोन में है। दाखिले की कोशिश की तो कार्रवाई की जाएगी। आज इस हवाले से वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि किसी को रेड जोन में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कल काबीना के इजलास में बड़े बुनियादी फैसले होंगे और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाएगा, इस हवाले से भरपूर कोशिश होगी कि वो रेफरेंस फुल कोर्ट सुने। मगर इमरान खान का दावा है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में किसी की सिफारिश पर दूसरी रिपोर्ट निकाली गई। उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा पर सवालात उठाए। ये भी कहा कि इनका नाम ही न्यूट्रल्स की तरफ से दिया गया था और जाहिर है वो एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल कहते हैं। कल के एहतजाज के हवाले से भी उन्होंने वादे किया। ऐसी अहमकाना रिपोर्ट मैंने नहीं देखी। पहले तो सोचे 2 रिपोर्ट्स बनाई इन्होंने। एक रिपोर्ट किसी की फरमाइश में ऐड की जिसमें इन्होंने कहा कि PTI फॉरेन फंडेड है, यानी किसी के कहने के ऊपर, किसी के ऑर्डर के ऊपर इन्होंने बोले। जब अपने असासे डिक्लेयर करता हूं तो मैं एफिडेविट पे करता हूं, मैं ओथ पे करता हूं कि ये जितने मेरे असासे हैं मैं ओथ ले रहा हूं, ये ठीक है। एक होता है पार्टी के अकाउंट्स को सर्टिफाई कर। अब शौकत खान है, मैं चेयरमैन हूं बोर्ड, मैं वो सर्टिफाई कर। 18 अरब रुपए का बजट है शौकत खान का। क्या मैं वो सारा बजट देखता हूं? मैं अकाउंटेंट तो नहीं हूं ना। हॉस्पिटल के जो अकाउंटेंट्स हैं वो पहले बताते हैं कि जी ये अकाउंट, फिर ऑडिटर्स उनको चेक करके वो फिर मुझे प्रेजेंटेशन देते हैं। वो कहते हैं कि जी हमने ये जो सारे अकाउंट्स है ये ठीक है, उसके ऊपर मैं साइन कर देता हूं। लेकिन जब मैं साइन करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, कि जिधर तक मैं जानता हूं ये अकाउंट्स ठीक है। न्यूट्रल्स ने अप्रोच किया हमें, उन्होंने इसका सिकंदर सुल्तान का नाम दिया। मैं तो इसको जानता ही नहीं था। जब इसका नाम आया और जब हमने कहा चलो ठीक है, अगर डेडलॉक हुआ है तो आप दे रहे कोई न्यूट्रल आदमी का नाम, मैंने कहा कि ठीक है। जैसे ही इसका नाम आया तो लोगों ने शोर मचा दिए। तो उन्होंने कहा ये तो नून लीग का घर का आदमी है। मैंने न्यूट्रल्स को बताया, मैंने कहा आपने कहा था ये न्यूट्रल है, ये तो घर का आदमी है। उन्होंने कहा हम गारंटी लेते हैं इसकी कि ये न्यूट्रल रहेगा। इतनी बड़ी हमने हिमाकत की कि हमने मान के इसका आदमी को रख लिया। हम जी बिल्कुल इसके ऊपर अब तैयारी कर रहे हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इसके खिलाफ जाएंगे, फैसले के खिलाफ भी, इस आदमी के खिलाफ, क्योंकि इसने हमारी तौहीन की है। पहले तो हम कल इसके खिलाफ मुजाहरा कर रहे हैं, हम पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। रेड जोन में हम बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। सिर्फ हमारे पार्लियामेंटेरियंस डेलीगेशन जाएगा इसको बताने के लिए कि हमें कोई इत्मीनान नहीं है। इमरान खान साहब कह रहे हैं न्यूट्रल से नाम दिया था, बाद में पार्टी में शोर मच गया था, खुद तहरीक इंसाफ ने नाम तजवीज किया, फिर अपोजिशन के साथ कंसेंसस हुआ। सुकून के साथ 21 जनवरी 2020 को डॉक्टर शीरी मजारी ने इसका ऐलान किया। आज हमारी कमेटी का 13वीं सिटिंग थी। हमारा फैसला बाय कंसेंसस हो गया है तीनों वैकेंसीज पे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब होंगे। और फिर इसके 1 साल बाद इन्हीं सिकंदर सुल्तान राजा साहब पर इसी फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से इमरान खान साहब ने भरपूर एतमाद का इजहार किया था, मगर वो कह रहे हैं पार्टी में शोर मच गया था। ये 1 साल बाद देखें उन्होंने क्या कहा। देखें इसके पीछे कुछ और था। इनका अपना इलेक्शन कमिश्नर था पिछला वाला, हैंड पिक्ड, और एक जो प्रोज कर रहा था कि तहरीक इंसाफ का असल में इस पार्टी का सबसे बड़ा दुश्मन था, वो जाके गेम खेल रहे थे हमारे साथ। इसलिए डिले हो रहा था, वो बदनीयती के ऊपर था। आज इलेक्शन कमीशन पे हमें इत्मीनान है क्योंकि ये जो इलेक्शन कमीशन है हमने चॉइस से, यानी हमारा भी इनपुट है, ऑपोजिशन और गवर्नमेंट के मिल के किया। पहले तो इनके अपने थे ना, अब इनके सामने सब रखें। और मैं इसलिए कहता हूं कि ये पब्लिक के सामने जाना चाहिए। और अब इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अदालती फोरम से रुजू करने का दावा कर रहे हैं, जबकि हुकूमत के इत्तेहादी इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दे रहे हैं। आज हुकूमती इत्तेहादियों के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान अब सादिक और अमीन नहीं रहे। तमाम सियासी जमातें हुकूमतों को मशवरा दे रही हैं कि फौरी तौर पर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पार्टी अहदेदारों की गिरफ्तारी अमल में लानी चाहिए। फंडिंग केस में
عمران خان کے خلاف اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فرد جرم آ چکا ہے. کیا سزا بنتی ہے اس مرحلے میں معاملہ اب داخل ہو چکا ہے. اب وہ صادق اور امین نہیں رہے بلکہ کذاب اور خائن بن چکے ہیں. تمام سیاسی جماعتیں اس بات پر متفق ہیں اور اپنی حکومت سے یہ کہہ رہی ہیں, ان کو مشورہ دے رہی ہیں کہ فوری طور پر ان کے خلاف اب کارروائی کی جائے. عمران خان خود ہو یا ڈاکٹر عارف علوی ہو, فوری طور پر استعفیٰ دے دینا چاہیے اپنے پارٹی کے عہدے سے بھی اور ملک کی صدارت سے بھی, کیونکہ اب یہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی کے عہدیداران اب ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جانی چاہیے فوری طور پر. اس کو تاریخ میں ایک علامت بنا دینا چاہیے, عبرت ہے. حکومت اتحادی تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف کارروائی پر زور دے رہے ہیں, جبکہ اس سے پہلے گزشتہ روز نون لیگ کے قائد نواز شریف نے لندن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ میں حکومت پر زور دیتا ہوں کہ عمران خان کے خلاف جو قانون کے مطابق ایکشن ہو وہ فوراً لیا جائے. دیتا تھا پوری قوم کو کہ میں بڑا دیانتدار ہوں اور میں چوری نہیں کرتا, باقی سب چور ہیں. سب سے بڑا تاریخ کا ڈاکہ ثابت ہو گیا عمران خان کا. اس لیے تو بار بار کہتا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دے اور احتجاج کی کال بھی جمعرات کو رکھی ہوئی ہے. پتا تھا کہ چوری کی ہوئی ہے, عمران خان کو اچھا بھلا پتا تھا. یہ فوراً ایجنڈے پہ تھا, کوئی شک نہیں. مجھے اس رپورٹ کے بعد تو کوئی شک باقی رہ ہی نہیں گیا. ہمیں سسلین مافیا کہا گیا, ہمیں گاڈ فادر کے خطابات سے نوازا گیا. حد ہوتی ہے یار ناانصافیوں کی, ظلم کی, زیادتیوں کی. تو میرے خلاف ظلم زیادتی ناانصافی کرتے کرتے پاکستان کو ڈبو دیا. میں اس وقت بڑے پرزور الفاظ میں حکومت کو کہوں گا, اس فتنے کی فتنہ بازی شرانگیزی کو ہم ہمیشہ کے لیے ختم کریں. جو قانون اور آئین کے مطابق اس کے خلاف ایکشن ہے وہ فوراً لیں اس بندے کے خلاف. اس نے پاکستان کے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیا. تو یہ بندہ جو ہے نا یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہے. اس سے جتنی اب جلدی اس بندے کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے اتنا ہی بہتر. تحریک انصاف نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اس حکومت میں دم نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف کارروائی کرے یا پھر تحریک انصاف کے خلاف کارروائی کرے, اور اعلیٰ عدلیہ سے جہاں حکومت کو امید ہے کہ عمران خان صاحب کو تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آئے گا, وہاں تحریک انصاف کو امید ہے کہ الٹا الیکشن کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ عدالت میں چیلنج کریں گی اور مسترد ہو جائے گی. وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود. رانا صاحب بہت شکریہ ہمیشہ میں جوائن کرنے کے لیے. رانا صاحب, تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ آپ کا قد کاٹ نہیں ہے کہ آپ لوگ تحریک انصاف پر پابندی لگا سکیں. کیا واقعی نواز شریف صاحب کا اور مولانا فضل الرحمان کا ایک بھرپور دباؤ ہے آپ پر کہ آپ لوگوں نے یہ ریفرنس بھی موو کرنا ہے, ان کو ڈسکوالیفائی کرانے کی بھی کوشش کرنی ہے, انہیں گرفتار بھی کرنا ہے, ان کا نام ECL میں بھی ڈالنا ہے؟ یہ دباؤ ہے جس کے تحت آپ آ رہے ہیں, ورنہ یہ بس کی بات نہیں ہے آپ لوگوں کے. ان بدبختوں کو یہی معلوم نہیں ہے کہ ان کے اوپر پابندی جو ہے وہ گورنمنٹ نے نہیں لگانی. حکومت جو ہے وہ صرف ریفرنس بھیجے گی اس فیصلے یا اس رپورٹ کی بنیاد کے اوپر جس میں ایک کریڈیبل ایویڈنس اور کریڈیبل مٹیریل کی بنیاد کے اوپر انہیں ثابت کیا گیا ہے کہ یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ فارن نیشنل سے اور کمپنی سے جو ہے یہ ممنوعہ فنڈنگ لیتی رہی ہے, غیر ملکی نیشنل سے اور کمپنی سے پیسہ لیتی رہی ہے. ان لوگوں نے اس پیسے کو جو ہے وہ کئی جگہ پہ زکوٰۃ اور خیرات کے نام پہ اکٹھا کیا اور سیاست کے لیے جو ہے وہ خرچ کیا. اسی طرح سے انہوں نے منی لانڈرنگ کی, جال سازی کی, جعلی اکاؤنٹ کھلوائے. یعنی ان کی چوری, ان کی جال سازی اور ان کا یہ سارا چٹھا کٹا جو ہے وہ جو اس رپورٹ میں سامنے آ گیا ہے, اور یہ مستند چور اور ڈاکو ثابت ہو گئے ہیں, جبکہ آج تک یہ جو ہے یہ لوگوں کے خلاف اس قسم کی ہرزہ سرائی جو ہے وہ کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی یہ پکڑ میں آئے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ لوگوں کے خلاف خود ساختہ جھوٹے الزامات لگاتے اور ان کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنے طور پہ جو ہے یہ لوگوں کو ان ناموں سے پکارتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو مستند چور ثابت کر دیا ہے, مستند ڈاکو, جال ساز اور جھوٹے جو ہے وہ ثابت کر دیا ہے. اس رپورٹ کی بنیاد پہ حکومت صرف ایک ڈیکلیریشن جو ہے وہ جاری کرے گی اور اس ڈیکلیریشن کو سپریم کورٹ میں جو ہے وہ پیش کرے گی اور سپریم کورٹ سے استدعا کرے گی کہ فل بینچ تمام ججز جو معزز عدالت عظمیٰ کے ہیں وہ بیٹھیں اور سنیں
اور اس مٹیریل اس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر اس پارٹی کو اور عمران خان کو چور جعل ساز اور جھوٹا جو ہے ڈکلیئر کریں جو کہ اس رپورٹ میں ثابت ہے. مگر راز صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سے استدعا کریں گے اور فل کورٹ کی بھی استدعا کریں گے. فل کورٹ کی استدعا ابھی کچھ دن پہلے آپ نے کی تھی, وہ قبول نہیں ہوئی تھی, وہی 3 رکنی بینچ رہا تھا. تحریک انصاف کو تو الٹا یہ امید ہے کہ جو الیکشن کمیشن کی یہ رپورٹ ہے یہ اعلیٰ عدلیہ میں ہم چیلنج کریں گے اور اعلیٰ عدلیہ اس رپورٹ کو مسترد کر دے گی. مگر آپ کی یہ امید ہے کہ اس رپورٹ کی بنیاد پر ایک فل کورٹ بنے گا جو پہلے آپ کی استدعا پہ نہیں بنا اور آپ کو عدالتوں سے اعتراض ہے, اس پر عدالت تحریک انصاف پر پابندی لگا دے گی اس رپورٹ کی بنیاد پر. یہ بہت زیادہ خوش گمانی کا شکار نہیں ہے آپ؟ نہیں, دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود گمانی کا شکار ہیں. اس رپورٹ میں ان کے خلاف جو الزامات ہیں 34 لوگوں کے نام ہیں جن میں غیر ملکی بھی ہیں, ہمارے دشمن ممالک کے لوگ بھی ہیں. یہ آج تک انکار کر سکے ہیں؟ کسی ایک نے, پی ٹی آئی کے کسی ایک لیڈر نے جو ہے ادھر ادھر کی باتیں جو ہے وہ ہانکتے رہتے ہیں, آ کے گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں. کسی ایک نے کہا کہ جناب یہ نام جو ہے یہ غلط ہے. کسی ایک نے کہا کہ یہ 351 جو غیر ملکی کمپنیز ہیں یہ غلط ہیں, ہم نے ان سے جو ہے وہ کوئی پیسہ لیا. مگر راز صاحب یہ 351 کمپنیز ہیں ان سے انکار کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ جو حقائق رپورٹ میں بیان کیے ان کو تو یہ تسلیم کرتے ہیں. مگر راز صاحب اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 351 کمپنیز ہیں, نہیں راز صاحب جو 351 کمپنیز ہیں کسی میں سے $500, کسی سے $1000, کسی سے $100, یہ تو جو پاکستانی باہر رہتے ہیں اگر انہوں نے اپنی کمپنیز کے ذریعے ڈونیشن کر دیا ہے, آپ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ پر ایک پارٹی کو فورن ایڈڈ پارٹی کہہ کے ڈسکوالیفائی کرا لیں گے. ایک جو وٹون کرکٹ کا معاملہ ہے جس میں ظاہر 12 لاکھ روپے, 12 لاکھ ڈالر شیخ نیان کے بھی آئے ہیں, وہ ایک ضرور ایک مسئلہ ہو سکتا ہے. مگر یہ دشمن ممالک سے پیسے لیے اور ایجنڈا یہ کہاں سے آپ نے ثابت کر لینا اور یہ کہاں سے اس رپورٹ میں ثابت ہوتا ہے؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اب آپ نے ایک نام لیا ہے, میں وہ نام نہیں لینا چاہتا تھا, میں کچھ اور نام ہے وہ ہم نہیں لینا چاہتے, لیکن بہرحال کورٹ میں عدالت میں یہ ساری چیز ثابت کریں گے. رپورٹ میں یہ چیزیں ہیں, ود ایویڈنس ہیں, کریڈیبل مٹیریل ساتھ ہے. یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ثابت ہو چکی ہے. اور عمران خان کے اوپر یہ الزام کہ اس نے جعل سازی سے جو ہے وہ یہ سارے پیسے اس نے بٹورے ہیں لوگوں سے, لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے, جعلی اکاؤنٹ کھلوائے ہیں, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ثابت ہیں. اور ان سے تو یہ انکار ان کے لیے ممکن نہیں ہے, کسی بات کی یہ تردید نہیں کر سکتے. تو باقی معاملہ یہ ہے کہ عدالت کا فیصلہ جو بھی ہوگا, عدالت کا فیصلہ تسلیم کیا جائے گا. راز صاحب یعنی کہ بنیادی طور پر عدالت میں جا رہے ہیں اور اس بنیاد کے اوپر کانفیڈنٹ ہے کہ مٹیریل از دیئر, ایویڈنس از دیئر. بنیادی طور پر کو فیصلہ نہیں سنا رہے. بنیادی طور پر آپ لوگ جو بھی پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ اپنی جگہ, مگر آپ کا جو بنیادی نقطہ ہوگا جس میں آپ سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجیں گے, ڈکلیریشن بھیجیں گے, وہ جو وٹون کرکٹ ہے عارف نقوی صاحب کی, جس سے $21 لاکھ آئے, جس میں سے $12 لاکھ فائنینشل ٹائمز کی سٹوری کے مطابق ایک دبئی کے شیخ نیان کے آئے. بنیادی نقطہ آپ کا یہی ہوگا کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ایک فورن ایڈڈ پارٹی ہے. نہیں شاہ زیب, اس میں بنیادی نقطے اور بھی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ فائنینشیل ٹائم اگر اس رپورٹ میں کوئی حقیقت نہ ہو تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ڈیمیجز کا جو لا ہے وہ کتنا مضبوط ہے وہاں پہ. تو یہ تو ابھی آپ تک یہ جا چکے ہوتے. یہ ان کو خود پتہ ہے کہ ہمارا فراڈ پکڑا گیا ہے, اسے خود پتہ. یعنی معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنی جعل سازی چھپانے کے لیے, اپنی چوری چھپانے کے لیے جو ہے اس نے پراپیگنڈا جو ہے وہ پچھلے 6-7 سال سے یہاں پہ چور اور ڈاکو کا اس نے شور مچایا ہوا تھا. اور یہ وہی اس کے اوپر مثال ہے کہ چور مچائے شور. تو اب یہ پکڑا گیا ہے خود, اور اس کے اوپر جو ہے یہ مستند رپورٹ آ چکی ہے, ایک آئینی ادارے کا کی ورڈکٹ جو ہے وہ آ چکی ہے. تو اب اس جنگل سے جو ہے وہ اس سے یہ نکل نہیں سکتا. اور حکومت جو ہے وہ اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو جو ہے اس کے انجام تک جو ہے وہ اس کو بچایا جائے گا. جس نے اس ملک کی سیاست کو تباہ کیا, اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا, اس ملک کے سیاسی کلچر کو تباہ کیا, یہاں پہ اوئے توئے کا کلچر لے کے آیا. لوگوں کی نہ یہ کسی کی عزت اس نے کی ہے, نہ اس کی اپنی کوئی عزت ہے. اور اس نے اس طرح سے جو ہے وہ پاکستان کے معاشرے کو جو ہے وہ اس نے تباہ کیا ہے. تو یہ آدمی جو ہے یہ اپنے انجام کو پہنچنے کی طرف جو ہے یہ بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ اس کو پہنچائیں گے. صاحب اگر پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ سیاسی لیڈر, اور وہ بھی مقبول لیڈر, کروڑوں ووٹ لینے والے,
اس طرح منطقی انجام تک پہنچتے یہ ہیں سیاسی نہیں. لیڈر کہاں سے آ گیا؟ نہیں مگر رانا صاحب دیکھیں, انہوں نے ووٹ لیا ہے, آپ کا الیکشن میں مقابلہ کرتے ہیں, آپ پنجاب میں مقابلہ بھی تحریک انصاف سے ہی کر رہے ہیں, نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کر دیا, پھر پارٹی صدارت سے بھی ہٹا دیا. کیا نواز شریف کا ووٹ بینک آج ختم ہو گیا؟ لندن میں بیٹھے ہیں, آپ کی پارٹی آج بھی ان کے نام پر ووٹ لے رہی ہے, تو عمران خان کیا ایسے ہی ختم ہو جائیں گے؟ ایک زمانے میں نیب پہ پابندی لگی, وہ این پی بن کر آ گئی, یہ آپ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دیں گے, ٹی آئی پی بن کر آ جائے گی. آپ کیا یہ ایک نام پر پابندی لگا کے ان سے نشان لے کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کی سیاست ختم کر دیں گے؟ نہیں, اس کی سیاست ہے ہی نہیں, یہ سیاسی لیڈر ہے ہی نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی سیاسی لیڈر ایسا ہو سکتا ہے کہ جو کہے کہ میں ملک دشمنوں کے ساتھ بات کر سکتا ہوں, دشمن ممالک کے ساتھ بات کر سکتا ہوں, جن لوگوں نے ہمارے بچوں اور ہمارے شہریوں کو شہید کیا ہزاروں کی تعداد میں, ان کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں, لیکن میں اپنے مخالف سیاسی جماعت سے یا سیاستدانوں کے ساتھ جو ہے وہ نہیں بیٹھوں گا. یہ سیاستدان ہے, یہ سیاست کر رہے ہیں. ان کے ووٹر سپورٹر کو یہ باتیں اچھی لگتی ہیں. سیاستدان نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ نہیں, یہ ایک اور انہوں نے ووٹ انہی سے لینا ہے. یہ جو ہے یہ نہیں, معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک بدقسمتی جو ہے وہ اس ملک اور اس قوم کی جو ہے وہ تھی کہ اس کو جو ہے وہ ایک خاص پروسیس کے تحت جو ہے اس کو جو ہے وہ اس مقام تک جو ہے وہ لایا گیا, اور میاں نواز شریف کے خلاف جو ہے وہ ایک بہم جوئی ہوئی. تو اب لوگوں کو یہ بات جو ہے وہ بابر ہو چکی ہے, اب لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ بدبختی جو اس ملک اور قوم کی بن کے یہ بندہ جو سامنے ہے, اس کی شناخت ہونی چاہیے, اس کا ادراک ہونا چاہیے, اور اس کو یہیں پہ جو ہے وہ اسی جگہ پہ جو ہے وہ اس آدمی کو اپنے انجام تک جو ہے وہ پہنچ جانا چاہیے. ویسا مگر آپ اس کا انجام تک پہنچنا اس ملک کے مستقبل کے لیے, اس ملک میں جمہوریت کے لیے جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. مگر یہ درست نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی میں بھی یہ رائے ہے کہ سپریم کورٹ سے فیصلہ نہیں آئے گا حق میں, اور آپ ڈکلیریشن بھیجیں گے تو الٹا کلین چٹ ملے گی عمران خان صاحب کو, اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ 62-63 کے تحت جو حنیف عباسی کا کیس تھا, جس میں عدالت نے یہ بات کھلی چھوڑی تھی کہ پہلے الیکشن کمیشن کا ڈکلیریشن آ جائے سرٹیفکیٹ کے حوالے سے, تو اس میں ہمیں موو کرنا چاہیے. کہ آپ کی پارٹی میں یہ ایک بہت رائے ہے کہ ہمیں وہاں جانا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم سپریم کورٹ میں ڈکلیریشن بھیج دیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر حنیف عباسی والی پٹیشن کو ری اوپن کروائے جانے کا فیصلہ ہے, یا جس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر اس کو 62(1)(f) کے تحت نااہل کروائے جانے کا معاملہ ہے, تو اسی ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ ڈکلیریشن ہوگی. اگر وہ جو ہے وہ کریڈیبل ہے تو وہ دونوں جگہ پہ کریڈیبل ہوگی. وہ 62-63 میں بھی کریڈیبل ہوگی اور ڈکلیریشن کے معاملے میں بھی کریڈیبل ہوگی. اس معاملے کا ایویڈنس تو وہی ہے نا جو اس رپورٹ میں درج ہے. اور یہ جو ایویڈنس ہے شاہزیب, یہ جو ہے یہ اسٹیٹ بینک کی ساری انفارمیشن ہے. یہ ایسی مستند چیزیں ہیں جن کے اوپر کسی قسم کا ڈاؤٹ ہو ہی نہیں سکتا, نہیں مگر صاحب دیکھیں, ایک تو سے کوئی انکار ہو ہی نہیں سکتا. دونوں میں فرق ہے کہ یہ چھوٹی چوری ہے, یہ معمولی منی لانڈرنگ ہے, قانون اس بات کو نہیں مانتا. چوری ہے, چھوٹی ہو بڑی ہو, منی لانڈرنگ چھوٹی ہو بڑی ہو, منی لانڈرنگ ہے. مگر اس سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے یہ کہا ہے, اور بار بار تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ بیان حلفی تھوڑی دیا ہے ہم نے, یہ تو سرٹیفکیٹ ہے, اکاؤنٹنٹ نے کہہ دیا, عمران خان صاحب نے دستخط کر دیے, ان کے کیا علم میں تھا. تو آپ دونوں صورتوں میں, چاہے وہ 62-63 کا معاملہ ہو یا یہ معاملہ ہو, کیسے ثابت کر لیں گے عدالت میں کہ یہ عمران خان کا معاملہ ہے؟ نہیں, یہ ثابت ہو جائے گا نا. نہیں, کنسیلمنٹ از دیئر. کنسیلمنٹ جو ہے یہ وہاں پہ کوئی بیان حلفی کا ہونا ضروری نہیں ہے. اگر ایک آدمی جو ہے وہ ثابت ہو جاتا کہ یہ جعل سازی کرتا رہا ہے, جھوٹ بولتا رہا ہے, کنسیلمنٹ کرتا رہا ہے, مس ڈکلیریشن کرتا رہا ہے, تو دیٹ از انف فار یو. آپ کے خیال میں عدالت کے لیے بھی انف ہوگا یہ؟ نہیں, عدالت کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ 3 ججز کے بینچ نے فیصلہ کرنا ہے. ایک لارجر بینچ بھی بن سکتا ہے اور فل کورٹ بینچ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. تو رانا صاحب, اس میں عمران خان صاحب نے ابھی بھی کہا کہ ہمارا ریڈ زون میں داخل ہونے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, پورا ہم نے احتجاج کریں گے, بعد میں ہمارا ایک ڈیلیگیشن جائے گا اور وہ احتجاج ریکارڈ کرائے گا. الیکشن کمیشن پر ہمیں اعتراض ہے, نیوٹرلز نے اس کا نام دیا تھا اور کہا تھا یہ نیوٹرل رہے گا, مگر یہ نیوٹرل نہیں رہا. تو آپ کل پھر کم از کم کوئی بدمزگی نہ ہو, آپ اجازت دیں گے اس بات کو کہ پورا ہم کریں گے, ہم ریڈ زون میں نہیں داخل ہوں گے. ہم نہیں, ریڈ زون میں ہم ان کو بالکل داخل نہیں ہونے دیں گے. اگر انہوں نے احتجاج کرنا ہے تو جو F9 پاک ہے یا H9 ہے, وہاں پہ جا کے احتجاج اپنا رجسٹرڈ کروائیں.
वहाँ पे हम इनको फैसिलिटेट भी करेंगे, इनको सिक्योरिटी भी देंगे, और अगर इन्होंने रेड जोन में दाखिल होने की कोशिश की तो इनको रोका जाएगा। उनके एक डेलीगेशन को तो जाने देंगे ना, अगर 4-5 पार्टी रहनुमा जाके एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं उनको जाने दें। डेलीगेशन है, बिल्कुल नहीं, हाँ डेलीगेशन जो है वो आए, लेकिन जो हमारी इतलात हैं उसके पेश नज़र हम पूरी तरह से तैयार भी हैं और हमने पूरा इनका अरेंजमेंट किया है। अगर इन्होंने वायलेंस की कोशिश की तो हम इनको जो है वो पूरी ताकत से रोकेंगे। अच्छा, तो फिर इस सारी सूरत हाल में नवाज शरीफ साहब खुद फौरी तौर पर क्यों नहीं वापस आ जाते? एक फैसला आ गया है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, तहरीक इंसाफ कह रही है कि इलेक्शन का माहौल बनने वाला है, हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे और अगस्त 2023 में होंगे। नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं फिर? इंशाअल्लाह ताला अगर इलेक्शन का माहौल बनने वाला है तो मियां नवाज शरीफ भी आने वाले हैं, मगर वो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट इलेक्शन कैंपेन में मियां नवाज शरीफ जो है वो PMLN को लीड करेंगे। इसी महीने आने की खबरें आ रही हैं। बहरहाल इस बारे में ऐलान जो है, जहाँ तक मेरी पोजीशन है, मैं उस पोजीशन में हूँ कि मैं इस तरह की कोई डेट नहीं दे सकता। इस सिलसिले में आने की डेट का ऐलान जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब खुद करेंगे या उनका ऑफिस करेगा। शुक्रिया नासनुल्लाह साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हुकूमत कह रही है कि उन्हें एतमाद है कि इमरान खान साहब पर पाबंदी लगेगी, तहरीक इंसाफ पर भी पाबंदी लगेगी। साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि फुल कोर्ट ही फैसला इस हवाले से करे, इसकी भी उम्मीद रखे हुए हैं। सीनियर साहब तज़क्कार सैयद तलत हुसैन साहब और हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तलत हुसैन साहब, आपको लग रहा है कि जितनी उम्मीदें हुकूमत की हैं और जिस डायरेक्शन में हुकूमत जा रही है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाबंदी लगवाई जाए, वो दुरुस्त उम्मीदें हैं? क्योंकि दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ भी बड़ी कॉन्फिडेंट है, वो तो कह रहे हैं हम आला अदालतों से ही ये रिपोर्ट मुस्तरद करा लेंगे, कुछ नहीं होने वाला, इस हुकूमत में दम ही नहीं है कि हम पे पाबंदी लगा दे। मेरे ख्याल में दोनों की उम्मीदों की वजह है। इमरान खान की उम्मीद की वजह तो ये है कि उनको अदालत से खसूसी सहूलत फराहम होती रही है, लिहाजा वो तवक्को लगाए बैठे हैं कि उनके ऊपर इतना बड़ा मालूमात का और डाटा का जो मलबा गिरा है उसको साफ करने में अदालत उनकी मदद करेगी। तो उनकी तवक्कुआत बेजान नहीं है। तारीख गवाही देती है कि जब भी मुश्किल वक्त पड़ी कहीं ना कहीं से अदालत ने उनके सर पर दस्ते शफकत रखा। जो हुकूमत की तवक्कुआत हैं उसके अंदर तवक्कुआत भी हैं और उसके अंदर आप समझें कि खुल के खेलने की एक अब ख्वाहिश भी नजर आती है। देखें, इस फैसले की टोन पर आप एतराज कर लें, इसकी तशरीहात पर आप एतराज कर लें, आप जो मर्जी कर लें, आप ये नहीं कह सकते कि जो डाटा फराहम किया गया है उसकी जो सिमत है वो गलत है या उसकी बुनियाद गलत है। जब सैकड़ों बैन अवी कंपनियों ने, फॉरेन रजिस्टर्ड कंपनीज ने तहरीक इंसाफ को पैसे भेजे हों, जब दर्जनों फॉरेन नेशनल्स ने तहरीक इंसाफ को पैसे भेजे हों, जब अकाउंट्स छुपाए गए हों, जब उनके अंदर से लेन देन के अंदर खुर्द बुर्द के वाज़े शवाहिद भी मिलते हों, तो एक बहुत बड़ा मुकदमा बनता है। और जो कवानीन है पाकिस्तान में, इलेक्शन लॉज को जो गवर्न करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को जो गवर्न करते हैं, वो वाज़े अंदाज से बताते हैं कि फॉरेन फंडेड पार्टी वो पार्टी है जो हतमी तौर पर, मुकम्मल तौर पर या उसकी फंडिंग का एक पोर्शन जो है वो फॉरेन बेस्ड हो या बैंड हो। तो मेरे ख्याल में हुकूमत चाहती है कि इस मालूमात के खजाने को इस्तेमाल करे अपने एडवांटेज के लिए, और अगर कुछ नहीं हुआ तो अदालत उज़्मा ने अगर इमरान खान को सहूलत मुहैया की तो फिर दोबारा से हुकूमत ये मुकदमा बना पाएगी कि इमरान खान अनोखे लाडले हैं। हामिद मीर साहब, दूसरी तरफ अगर अदालत से फैसला खिलाफ आ गया तो इमरान खान साहब को नहीं मौका मिलेगा ये कहने का, अगर हुकूमत के खिलाफ आ गया और इमरान खान साहब के हक में आ गया कि देखें साबित हो गया कोई फॉरेन फंडिंग साबित नहीं हुई थी, ये जिस सिमत में जा रही है हुकूमत, ये क्या दुरुस्त सिमत होगी? इन्हें कोई फायदा होगा सियासी तौर पर इस मामले का? मेरे ख्याल से ना तो हुकूमत की सियासी सिमत दुरुस्त है, ना इमरान खान साहब की पार्टी की सियासी सिमत दुरुस्त है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है उसको उसके असल तनाजुर में देखने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये तो नहीं कहा कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो किसी गैर मुल्की ताकत के साथ या किसी बैरूनी मुल्क के साथ मिल के पाकिस्तान की सलामती के खिलाफ कोई साजिश कर रही थी। एक प्रोहिबिटेड फंडिंग की बात है और यकीनन उसमें उन्होंने बहुत सी एविडेंस दी है और ये भी कहा है कि जो इमरान खान साहब का हलफ है वो भी गलत है। तो इसमें मेरा ख्याल है कि गलत डिक्लेरेशन का केस बनता है। जो अकाउंट्स छुपाए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से वो भी मिस डिक्लेरेशन में आता है, वो कंसीलिंग ऑफ फैक्ट्स में आता है।
تو اس میں آرٹیکل 62(1)(f) جو ہے اس کے تحت یقیناً عمران خان صاحب پہ ویسا ہی مقدمہ بن سکتا ہے جیسا کہ نواز شریف صاحب پہ بنا تھا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جناب فل کوڈ بنایا جائے اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے خلاف سازش کر رہی تھی, پارٹی پہ پابندی لگنی چاہیے, اس کو تحلیل کیا جانا چاہیے, تو پھر آپ کو آرٹیکل 17 جو ہے وہ غور سے پڑھ لینا چاہیے. اور آرٹیکل 17 کی جو دونوں شقیں ہیں 2 اور 3 دونوں کو آپ غور سے پڑھ لیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ اتنا آسان ہوگا اس حکومت کے لیے جو خود ڈائریکشن لیس حکومت ہے, اس کو خود نہیں پتا کہ اس کی ڈائریکشن کیا ہے. تو ان کو چاہیے کہ کم از کم اس معاملے میں تو اپنی ڈائریکشن درست کریں کہ ایک اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ لکھ دیا ہے جو کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک مشعل راہ بن سکتا ہے, اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کو اپنے اکاؤنٹس درست کرنے کی ضرورت ہے اور آئندہ سے مس ڈکلیریشن سے گریز کرنے کی ضرورت ہے, تو اس کو اس تناظر میں دیکھیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ جناب ایک پولیٹیکل پارٹی جو اس وقت پاکستان کے وفاق کی 6 میں سے 4 اکائیوں میں حکومت کر رہی ہے اور وہ ایک غیر ملکی سازش کر رہی تھی اور پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی کسی دوسرے کے ساتھ مل کے گٹھ جوڑ کر رہی تھی, لہذا اس پارٹی پر پابندی لگائی جائے اور اس کے لیے فل کوڈ بنایا جائے, تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط بات ہے. اور اگر تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ جس طرح پہلے ان کو عدالتوں سے ریلیف ملتا رہا ہے اور اس دفعہ بھی ان کو ریلیف مل جائے گا جیسا کہ عمران خان صاحب کو 2017 میں ملا تھا, جہانگیر ترین صاحب جو ہیں ان کو نااہل قرار دے دیا گیا اور ان کو بچا لیا گیا, تو وہ بھی غلط فہمی کا شکار ہے. اگر فرض کریں فل کورٹ نہیں بنتا, لارجر بینچ بن جاتا ہے 9 ججز کا یا 11 ججز کا, تو تحریک انصاف کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. طلعت صاحب ایک عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ہم نے دیکھا رہی ہے کہ پہلے سے ایک دباؤ بنایا جائے, ایک میڈیا نیریٹو بنایا جائے, چاہے وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہو, عدالت میں کوئی مقدمہ ہو تو اس کے حوالے سے ہو. اب مسلسل ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومتی وزراء بھی, بہت سارے نمائندے بھی مسلسل میڈیا پر رہنا, ایک بیانیہ بنانا, پھر جو 3 رکنی بینچ کے معاملات رہے اس حوالے سے ایک کنٹینیوس ایک نیریٹو بنانا, چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں یا دوسرے ہوں. کوئی کامیابی بھی نہیں ہو رہی ہے, اور کیا کوئی ایسی حکمت عملی ہے جس میں نظر آ رہا ہو کہ جو عمران خان صاحب کرتے ہیں وہی اسی حکمت عملی سے عمران خان صاحب کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے؟ دیکھیں, جو عمران خان کی حکمت عملی ہے وہ 2 بنیادوں پر آپ کو کامیاب ہوتی ہوئی نظر آتی رہی ہے. ایک بنیاد یہ کہ ان کے جو مخالفین ہیں وہ تتر بتر کیفیت میں رہتے ہیں. نمبر 2, عمران خان مخالفین کی جو غلطیاں ہیں, ان کے جو مقدمات ہیں, ان کی جو کوتاہیاں ہیں, ان کو بنیاد بنا کر چھوٹے چھوٹے گولوں کو بڑے بڑے بولڈرز میں تبدیل کر کے ان کے اوپر پھینکتے رہتے ہیں. اب عمران خان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد جو مواد سامنے آیا ہے وہ خطرناک مواد ہے, اور ایک ایسی حکومت جس کے پاس بیانیے کی کمزوری نظر آتی تھی جہاں تک عمران خان کی پارٹی کا تعلق ہے, اب ایک نئے بیانیے سے عام ہوتی ہوئی آپ کو نظر آتی ہے. ان کے پاس وہ ہتھیار موجود نظر آتا ہے. آج بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ فواد چودھری صاحب نے یہ الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن نے 2 فیصلے جاری کیے ہیں. ایک فیصلہ تو جو تھا وہ تھا, دوسرا فیصلہ یہ جس کے اندر ایک پیراگراف کا اضافہ کر کے انہوں نے ویب سائٹ کے اوپر چڑھا دیا, جس کے اوپر الیکشن کمیشن کے اسپوکس پرسن نے یہ کہا کہ لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے, فیصلہ ایک ہی ہے اور جس پیرے کا ذکر کر رہے ہیں وہ حتمی فیصلے کے ساتھ موجود ہے اور ویب سائٹ پر موجود ہے. اس پیرے کے اندر جو الیکشن کمیشن نے امکانات کی کائنات کو روشن کیا جس کی وجہ سے حکومت خوش ہو رہی ہے, وہ ان آرٹیکلز کا تذکرہ ہے جس کے ذریعے حکومت ریفرنس بنا کر سپریم کورٹ میں بھی جا سکتی ہے اور گیزٹڈ طریقے سے ڈکلیئر کر سکتی ہے کہ فلاں جماعت جو ہے وہ فورن فنڈڈ ہے. اچھا, اس کے اوپر آپ قانونی بحث کر لیں, لیکن ایک پروپیگنڈا ہتھیار کے طور پر الیکشن کمیشن کے اس مواد کو حکومت استعمال یقیناً کر سکتی ہے. تو میرے خیال میں عمران خان پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ آپ کو بیک فٹ پر کھیلتے نظر آ رہے ہیں, کیونکہ جو معلومات آئی ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے نہیں, الیکشن کمیشن کے یونانیمس فیصلہ ہے اور اس پیٹیشن کے اوپر ہے جو ان کے اپنے فاؤنڈنگ ممبر نے 8 سال پہلے دائر کی تھی. تو عمران خان کا جو پرانا لائے عمل ہے میرے خیال میں وہ آپ کو اتنا شاید کامیاب ہوتا ہوا نظر نہ آئے. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ عمران خان یوز ٹو ہو گئے تھے دوسروں کو غدار کہنے میں, سازش, بین الاقوامی سازش کی بات کرنے میں, لوگوں پر الزام لگانے پر کہ انہوں نے پیسے پکڑے ہوئے ہیں. اب اس معلومات کے پیش نظر پتہ چلتا ہے کہ پیسے
ایسے بیرونی انہوں نے بھی پکڑے ہوئے تھے. اب اس کی مقدار کتنی ہے, اس کے اوپر آپ قانون کون سا لاگو کرتے ہیں کہ علیحدہ بات ہے, لیکن اب میرے خیال میں عمران خان کا پرانا جو حملہ ہے وہ اتنا کارآمد لگتا نہیں ہے, کنسیڈرنگ کہ کتنی معلومات ان کی پارٹی کے بارے میں اور ان کے اپنے ڈکلیریشنز کے بارے میں سامنے آئی ہیں. حامد میر صاحب, ایک ظاہر ایک اطمینان کا اظہار ضرور کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. اپنی پریس کانفرنس میں فواد چودھری صاحب بھی کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ویسے جب آف دا ریکارڈ بات اگر آپ کی ہوئی ہو تو کیا کوئی پریشانی ہے پاکستان تحریک انصاف میں, یا اطمینان ہی ہے کہ کچھ نہیں ہوا, کچھ نہیں بگڑا, عمران خان صاحب بھی محفوظ ہیں اور تحریک انصاف بھی محفوظ ہے, کچھ نہیں ہوگا؟ نہیں, یہ بالکل غلط امپریشن دے رہے ہیں وہ. تحریک انصاف کی صفوں میں باقاعدہ ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے, ہاہاکار مچی ہوئی ہے, اور ایک دوسرے سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم پہلے پکڑ جاؤ گے یا میں پہلے پکڑا جاؤں گا. اور جو ان کا جو تحریک انصاف کا جو سیکریٹریٹ ہے وہاں پہ جو بہت سے لوگ کام کرتے ہیں, 4-5 کے نام تو میرے پاس بھی ہیں. FIA جو ہے وہ ان کے خلاف اس نے تحقیقات شروع کر دی ہیں. پھر جو لوگ ان کے فائنینسز کو, اکاؤنٹس کو دیکھتے تھے, ان میں ان کے بہت سینئر لیڈر جو ہیں وہ بھی شامل ہیں, کچھ پارلیمنٹیرینز شامل ہیں, سینیٹرز شامل ہیں. ان کے خلاف بھی تحقیقات آج شروع کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے, اور ان کو جب شامل تفتیش کیا جائے گا تو پھر ان کو پتہ چلے گا. شاید ابھی تک ان کو پتہ نہیں چلا, لیکن ان میں پریشانی کافی ہے. دیکھیں, اگر تو جس طریقے سے جو حکومت اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں, جس طریقے سے انہوں نے پچھلے 2 دن میں اس کیس کو ڈیل کیا, یعنی کہ کل بھی 9-10 پریس کانفرنسیں کر دیں, اس میں سے 9-10 پریس کانفرنسیں نون لیگ نے کی, 4-5 پیپلز پارٹی نے کر دی. آج بھی کو 7-8 مسلم لیگ نون نے پریس کانفرنسیں کر دی, 6-7 جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کر دی. ان کا ایک تو آپس میں کوارڈینیشن نظر نہیں آ رہی, بالکل ڈائریکشن لیس ہیں. اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ کر ہی دیا ہے تو بھئی آپ سارے مل بیٹھ کے پہلے اس فیصلے کے اوپر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سے ایک اوپینین لیں, جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں ان سے اوپینین لیں, پھر آپ ایک بیانیہ جو ہے وہ قوم کے سامنے لے کے جائیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہر ایک جو ہے وہ اس الیکشن کمیشن کے فیصلے میں سے اپنی مرضی کا مطلب نکالتا ہے, اور اس کو ٹی وی پہ اپنی شکل دکھانے کی ضرورت ہے. اور ایک طرح سے بجائے کہ آپ عمران خان پہ یلغار کریں, میڈیا پہ یلغار کی ہوئی ہے. یعنی کہ ایک ٹائم پہ 2-3 پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, جس سے کہ ان کا مذاق بنائے. یعنی کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے میں جو سبسٹنس ہے اس کا مذاق PTI نے کم بنایا ہے, اس کا مذاق پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے زیادہ بنایا. ایک کچھ کہہ رہا ہے, دوسرا کچھ کہہ رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے, ان کی کوئی ایک مشترکہ حکمت عملی نہیں ہے. ان کے پاس ایک اتنا بڑا ایک اپرچونٹی آئی ہے, لیکن یہ اس اپرچونٹی کو صحیح طریقے سے اویل نہیں کر رہے. اس کا فائدہ عمران خان صاحب اٹھا سکتے ہیں, تحریک انصاف اٹھا سکتی ہے, لیکن تحریک انصاف کے رہنما جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے, وہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. اندر سے ان کو بہت خطرہ ہے اور اندر ان کے کھلبلی مچی ہوئی ہے اور وہ بہت پریشان ہیں. دراصل صاحب, اگر سے کچھ دیر پہلے بھی عمران خان صاحب نے اس کانفیڈنس کا اظہار کیا ہے کہ بس الیکشن ہونے ہیں آنے والے چند ہفتوں میں, اور تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب بھی اسی بات کا اندیا دے رہے تھے. کیا حالات و واقعات واقعی وہی ہیں, بجائے اس کے باوجود اس کے کہ حکومت نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم اگست 2023 تک ادھر ہیں, تو عمران خان صاحب کا یہ کانفیڈنس اپنی جگہ پر ہے, یا پھر وہ وہی بیان بازی ہے جو وہ کر رہے ہیں؟ ابھی حقائق وہ نہیں ہے کہ الیکشن کا ماحول بن رہا ہو. دیکھیں, عمران خان صاحب کے کانفیڈنس کی حقیقی بنیاد کا ہونا ضروری نہیں ہے. وہ اپنے اوپر نہ کوئی الزام لیتے ہیں, نہ اپنی غلطی مانتے ہیں, نہ کبھی یہ شک ہونے دیتے ہیں کسی کو کہ وہ پریشان ہیں. جس نے, لیکن حامد میر نے آپ کو بتایا کہ ان کی پارٹی کے اندر بہت سی پریشانیاں موجود ہیں. اب عمران خان صاحب کو جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو موقع ان کو نظر آ رہا تھا اس مخلوط حکومت کی کمر کو توڑنے کا, وہ آہستہ آہستہ ان کے ہاتھ سے پھسلتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج کی جو سب سے بڑی سٹوری ہے, اور آپ نے اس کو کمپریہنسولی کور بھی کیا ہے, تمام چینلز نے کور کیا ہے, وہ روپے کی ریکوری ہے. میسو ریکوری آپ کو نظر آتی ہے روپے کی. اچھا, اب یہ سسٹین ہوگا یا نہیں ہوگا یہ آنے والے دن بتائیں گے, لیکن جو عمران خان کا بیانیہ ہے 70-80% پچھلے 2-3 ہفتوں میں اس پر انحصار کرتا تھا کہ حکومت نے پاکستان کی معیشت کی کمر توڑ دی ہے. اب اگر اکنامک ریکوری کا آغاز ہوتا ہے, IMF کی طرف سے فنڈز ان لاک ہوتے ہیں, بائیلیٹرل فنڈنگ شروع ہوتی ہے, اور ساتھ ساتھ حکومت کی طرف سے ایک اگریسو پوسچر بھی آتا ہے, اور یہ تمام معلومات جو ہیں شو کاز نوٹس کے بعد ثابت بھی ہو جاتی ہیں, تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کا کانفیڈنس جو ہے
وہ इंटरव्यूज की हद तक ही बरकरार रहेगा। उनकी पार्टी का एक जेन्युइन मसला इस वक्त डेवलप हुआ है और अगर ये हुकूमत अपने पांव मुआशी तौर पर संभालती हुई नजर आती है तो उनका ये कहना कि इलेक्शन होंगे, इस हद तक तो दुरुस्त है कि इलेक्शन होंगे, लेकिन ये कहना कि फौरन होंगे शायद सही साबित ना हो। अमीर साहब, आप क्या कहिएगा? फौरी इलेक्शन का जो दावा और एतमाद है इमरान खान साहब का, आपके ख्याल में बेबुनियाद है? मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब का जो फौरी इलेक्शन का दावा है वो सिर्फ अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को थोड़ी सी तसल्ली देने के लिए है। हकीकत में उसकी कोई मुझे वजह समझ नहीं आती कि वो ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि वो मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, बहुत से हक़ाइक़ का उनको भी पता है। खुद उनकी सरबराही में जो कौमी इक़्तिसादी कौंसिल है उसका एक इजलास पिछले साल हुआ था जिसमें ये फैसला किया गया था कि जब तक नई मुर्दमशुमारी के रिजल्ट्स मुकम्मल नहीं होते और डीलिमिटेशन मुकम्मल नहीं होती तब तक नया इलेक्शन नहीं हो सकता। और इलेक्शन कमीशन वाजे कर चुका है कि ये जो सेंसस का प्रोसेस है और जो नई डीलिमिटेशन है ये इस साल दिसंबर के एंड तक मुकम्मल होगी, तो इसलिए हम अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवा सकते। मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब कहाँ से इतना कॉन्फिडेंस ले आते हैं और वो क्यों ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि जो तलत साहब ने बात की कि आज जो डॉलर नीचे गया और रुपया ऊपर गया, तो इसमें भी हमें कोई इस हुकूमत का तो कमाल नजर नहीं आ रहा। मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उनका तो इसमें कोई किरदार नहीं है, हालांकि वो इस मुल्क के वजीर खजाना हैं। अब अभी तक मैंने 2 हफ्ते पहले उनसे पूछा था कि आप स्टेट बैंक का गवर्नर क्यों नहीं लगा रहे, उन्होंने कहा परसों लग जाएगा। फिर पूछा, उन्होंने कहा परसों लग जाएगा। देखिए, वो उनका प्रॉब्लम यह है कि वो जो कहते हैं ना बात, उस पर ना तो आम पाकिस्तानी एतबार करता है ना मेरे जैसा आदमी एतबार करता है। 2 दफा मुझे कह चुके हैं कि परसों लग जाएगा स्टेट बैंक का गवर्नर, आज तक नहीं लगा। तो ये जो आज डॉलर नीचे गया है और रुपया ऊपर गया है, मेरे ख्याल से ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले की वजह से गया है। और इससे एक ये भी चीज सामने आती है कि पीटीआई या इमरान खान ये इस वक्त हमारी सियासत में डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर बनते जा रहे हैं। जैसे ही उनके खिलाफ एक फैसला आया है तो डॉलर जो है वो नीचे की तरफ शूट किया, नीचे की तरफ चला गया। और दूसरा डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर जो है जो हमारी इकोनॉमी में और सियासत में मुझे नजर आ रहा है वो मिफ्ता इस्माइल साहब है, क्योंकि उनकी वजह से हुकूमत के अंदर एक ग्रुपिंग मुझे नजर आ रही है। मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सारी ग्रुपिंग हो गई है। मिफ्ता इस्माइल साहब नवाज शरीफ साहब को कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उनकी बहुत ज्यादा मुखालफत है पार्टी के अंदर, उन पर कोई एतबार नहीं करता। तो मुझे नहीं समझ आती कि अगर मिफ्ता इस्माइल साहब इस मुल्क की इकोनॉमी को चलाएंगे तो ये हुकूमत जो है वो किस तरह से अगले साल भी इलेक्शन में कैसे जाएगी। अगर इलेक्शन भी आपने अगस्त 2023 में करवाना है और मिफ्ता इस्माइल आपके अगर वजीर खजाना रहेंगे तो आप कैसे जाएंगे, क्योंकि उनकी बात पे तो कोई एतबार ही नहीं करता। मतलब मिफ्ता इस्माइल साहब ज़ाहिर हमारे साथ मौजूद होंगे, आज की जो एक्टिविटी है और मुआशी सूरत हाल है उसकी उनसे बात करेंगे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल साहब के सामने ये सारे सवालात रखेंगे। अब से 1 हफ्ता पहले ओपन मार्केट में डॉलर 250 रुपए में भी नहीं मिल रहा था और आज मार्केट में 230 रुपए पर भी बेचने वाले तो थे मगर खरीदार नहीं थे। गुज़िश्ता 1 माह से मुसलसल ये शिकायतें आती रहीं कि मार्केट में सट्टेबाज फायदा उठा रहे हैं, स्टेट बैंक मुदाखलत करे। और आज स्टेट बैंक ने एलामिया भी जारी किया है जिसके मुताबिक हालिया वोलेटिलिटी और इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर के रेट्स में फर्क के बाद स्टेट बैंक ने बैंक्स और एक्सचेंज कंपनीज की मॉनिटरिंग का फैसला किया है और 1 अगस्त से मुतादिद एक्सचेंज कंपनीज की मॉनिटरिंग शुरू की। और आज यानी मंगल को स्टेट बैंक ने जवाबित की खिलाफ वर्जी पर 2 एक्सचेंज कंपनीज की 4 ब्रांचेस के ऑपरेशंस मुअत्तल कर दिए हैं। मुख्तलिफ एक्सचेंज कंपनीज की 13 फ्रेंचाइज के ऑपरेशंस भी खत्म कर दिए हैं। जरूरत पड़ी तो मुआइनों और तहकीकात की रोशनी में इकदामात में सख्ती लाएंगे। आज स्टॉक मार्केट और रुपए के कदर में जबरदस्त बेहतरी का दिन था। स्टॉक मार्केट में 877 पॉइंट्स की तेजी देखी गई। इंटरबैंक में रुपया डॉलर के मुकाबले में एक दिन में रिकॉर्ड 9 रुपए 58 पैसे ऊपर गया और 228 रुपए 80 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में रुपए की कदर में 11.25 रुपए बेहतरी देखी गई और डॉलर 229 रुपए पर बंद हुआ। IMF की तरफ से प्रोग्राम बहाली की मजबूत खबर आने और फिर जुलाई में तिजारती खसारे में जून के मुकाबले में 47% की कमी ने मार्केट में डॉलर की डिमांड पर मनफी असर डाला है। जून में जरूरत से ज्यादा तेल की दरामदाद के बाद पाकिस्तान में काफी पेट्रोल और डीजल का स्टॉक मौजूद है, जिसकी वजह से अगस्त में भी तिजारती खजाना मजीद नीचे आने की उम्मीद है। मगर सवाल अभी तक अपनी जगह पर बरकरार है कि ये कितना सस्टेनेबल है जो आज हुआ, क्या वो जारी भी रहेगा, क्योंकि गिरावट बहुत दिनों तक
مسلسل جاری تھی. اور کب IMF کا پروگرام بحال ہوگا؟ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ظاہر ہے بہت دن آپ کے لیے کافی برے دن تھے, مسلسل آپ پر تنقید ہوتی رہی ہے. آج ایک اچھا دن تھا, مگر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ جو برے دن تھے وہ تسلسل کے ساتھ تھے, تو جو اچھا دن ہے وہ ایک ہی اچھا دن ہے یا یہ بھی تسلسل کے ساتھ آئیں گے اور مارکیٹ میں سینٹیمنٹ کی صورت میں بھی اور قدر کی صورت میں بھی ایک بہتری ہمیں نظر آ رہی ہوگی؟ شکریہ شاہزیب بھائی. ہم دعا گو ہیں سب پورا منحاصل قوم کے اچھے دن ہمارے رہیں, ڈالر کی بازار میں بھی, اسٹاک بازار میں بھی اور دیگر منڈیوں میں بھی. تو مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. جو میں اکثر گزارش کرتا رہا تھا اور میں یہ کہتا بھی تھا, آپ کو یاد ہے کہ اگست کے مہینے میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی, کیونکہ جولائی کے اندر آپ نے خود دیکھی ہے کہ ٹریڈ اسٹیٹسٹکس کے ہمارا 20 مہینے میں سب سے کم ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوا ہے. پچھلے ماہ سے شاید 35% ٹریڈ ڈیفیسٹ کم ہو گیا ہے. ہم نے امپورٹس کو جو ہے وہ 4.92 بلین تک لے کر آ گئے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارا جو آج کل جو امپورٹ آف جو انفلو آف ڈالرز ہے وہ زیادہ ہو گیا اور آؤٹ فلو کم ہو گیا ہے. جو پچھلے ماہ آپ نے کم امپورٹ کیا ہے ایندھن اور دیگر چیزیں, جس کی اب پیمنٹس کم ڈیو ہو رہی ہیں, تو ہم کو پیسے کم دینے پڑ رہے ہیں لیکن ہمیں پیسے زیادہ آ رہے ہیں, ڈالر زیادہ آ رہے ہیں, اسی وجہ سے مارکیٹ وہ آ رہی ہے, بہتری آ رہی ہے. صاحب مگر یہ کتنی سسٹینیبل ہے؟ کیونکہ IMF کے پروگرام کی بحالی کے حوالے سے یہ انہوں نے بھی مان لیا, آپ نے اسٹیٹ بینک نے بھی کہہ دیا کہ ساری کنڈیشنز پوری ہو گئی ہیں, مگر آپ نے فنڈنگ جمع کرنی ہے 4 ارب ڈالر کی. دوست ممالک کی طرف سے ابھی تک کوئی اس قسم کا اعلان سامنے نہیں آیا ہے. اب وہ اعلان آئے گا نہیں اور بورڈ میٹنگ ہو گئی تو کیسے یقین کرے مارکیٹ کہ IMF کا پروگرام بحال ہو جائے گا؟ دیکھیں, ایک تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ نے شروع میں حوالے دیے, اسٹیٹ بینک نے ایک ایکسچینج کمپنی کے اوپر روٹین میں کوئی کام کیا ہے, وہ اسٹیٹ بینک پہلے بھی کرتی رہی ہے اور وہ سارے کام ٹھیک ہیں, وہ اپنی جگہ ہونے چاہیے. لیکن اصل میں جو ڈالر کی ویلیو ہوتی ہے وہ تھوڑا سا سینٹیمنٹ بھی ہوتا ہے, پولیٹیکل سرٹنٹی انسرٹنٹی سے بھی, اور خاص طور پر ڈیمانڈ سپلائی کے اوپر ہوتا ہے. آج کیونکہ پاکستان میں ڈالر زیادہ آئے ہیں اور کم گئے تھے, اس لیے روپیہ گرا ہے, ڈالر گرا ہے. اور مجھے یہ پتا ہے کہ کل بھی جو بینکوں سے جو ڈیمانڈ فار ڈالرز ہے وہ کم ہے, جو سپلائی آف ڈالر ایکسپیکٹڈ ہے وہ زیادہ ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل بھی اللہ نے چاہا تو بہتری ہوگی. تو یہ تو ایک بات ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں IMF کی, تو IMF نے آپ سے یہ کہہ دیا ہے کہ تمام پرائر ایکشن ہم نے پورے کیے ہیں. IMF کہہ رہا ہے کہ کچھ فنڈنگ گیپ ہے اور وہ 4 بلین کی بات کرتا ہے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ 6 بلین ڈالر سے IMF چاہتا ہے کہ ہمارا ریزروز بڑھیں. تو یہ جو گیپ نہیں ہے, یہ ایکچولی جو بڑھوتی آنے کی ہے ریزروز میں, یعنی کہ جو 16-17 بلین تک پہنچنا ہے تو اس میں 4 بلین کم پہنچیں گے اگر نہیں ملیں گے. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہم نے کئی اس میں باتیں کی ہیں. آج بھی میری IMF والوں سے بھی بات ہوئی ہے, ورلڈ بینک والوں سے بھی بات ہوئی ہے, اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. مور امپورٹنٹلی ہماری دوست ممالک سے بات ہوئی ہے. ایک دوست ملک نے یہ ہمیں وعدہ کر دیا, لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں, ڈیکورم یہی ہے کہ وہ پہلے بتا دیں اور اس کے بعد پھر ہم یہ آگے بڑھیں گے. تو جس دوست ملک نے وعدہ کیا ہے اور باقی دوست ممالک نے کیا کہا ہے, وہ 4 ارب ڈالر, کیونکہ کوئی ایسا امکان تو نہیں ہے کہ اگر بورڈ میٹنگ تک یہ ساری اناؤنسمنٹ اور 4 ارب ڈالر کا گیپ نہیں فل ہوتا تو کہیں پاکستان کا IMF پروگرام نہ بحال ہو آپ کی تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود؟ نہیں, ایسا کوئی چانس نہیں ہے کہ بورڈ میٹنگ تک, کیا مطلب چند دنوں میں, اگلے چند دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں پوری ہو جائیں گی. جو میں آپ سے گزارش کر چکا ہوں کہ ایک دوست ملک نے کنفرم کر دیا ہے, دوسرا دوست ملک مجھے لگتا ہے کہ کل یا اللہ تعالیٰ کی ذات سے مجھے امید ہے کہ کل یا میکسیمم پرسوں کنفرم کر دے گا. میں نے IMF کو آلریڈی کہہ دیا ہے کہ 2 دوست ممالک کے سے آپ خود بھی رابطہ کر کے یہ کنفرم کر سکتے ہیں. تو کافی چیزیں آگے بڑھ گئی ہیں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 2-3 دن میں مسئلہ یہ بھی نپٹ جائے گا. سب مگر ساتھ ساتھ ایک جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ آپ کی امپورٹس میں کمی آئی ہے, بہت زیادہ آئی ہے, مگر ایکسپورٹس میں بھی ایک ڈکلائن آیا ہے, اور وہ 24% کا منتھ آن منتھ ڈکلائن ہے, ایئرلی بھی 5% کا ڈکلائن ہے. تو ہماری امپورٹس گرے ہیں, ساتھ میں اگر ایکسپورٹس بھی گرے ہیں تو ریمیٹنسز کا نمبر, تو یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے نہیں کھڑا رہے گا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پچھلے مہینے سے تو یقیناً کم ہوگا, مگر اتنا کم نہیں ہوگا جتنا کہ ہم امید کرتے ہیں اور جتنا کہ ہم سمجھ رہے ہیں آگے والے مہینوں میں کم ہوگا, لیکن کم ضرور ہوگا. جو آپ کی بات ہے وہ ایک دم درست ہے کہ ایکسپورٹ بھی کم ہوئے ہیں. امپورٹ کم ہونے کی ایک بڑی وجہ تو آف کورس یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ ڈیمانڈ کمپریشن کی ہے, لیکن دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ فیول کی پرائسز بھی کم ہوئی ہیں اور ہم نے کوانٹٹی بھی کم امپورٹ کی ہے, کیونکہ مہنگا بھی ہو گیا ہے. اور پاکستان میں اس وقت بہت اچھا خاصا اللہ کی مہربانی سے فیول کی اویلیبلٹی ہے. میں خیال ہے کوئی 40 دن کے ڈیزل رکھا ہوا ہے, شاید
30 दिन का पेट्रोल रखा हुआ है, तो मतलब हमारे पास अच्छी सब्सटेंशियल अवेलेबिलिटी है। तो 6 महीने का शायद फर्नेस ऑयल रखा हुआ है, तो अवेलेबिलिटी का मसला नहीं है। जो पाकिस्तान के अंदर अब क्योंकि इंपोर्ट कम होती रहेगी अगले महीनों में भी फ्यूल्स की, तो हमारा इंपोर्ट बिल तो कम होगा, लेकिन साथ साथ जैसे कॉटन की प्राइस गिर गई है तो टेक्सटाइल की वैल्यू भी कम हुई है, तो हमारा एक्सपोर्ट के अंदर वो भी फर्क आएगा कि जो हमको वॉल्यूम में नहीं लेकिन जो वैल्यू में मिल रही थी एडवांटेज वो जा रही है। साथ साथ ऑफ कोर्स जब आपकी वेस्ट के अंदर रिसेशन आना शुरू हुआ है जिसकी वजह से ऑयल की प्राइसेस कम हो रही हैं, तो वहां पर थोड़ी सी डिमांड भी कर्टेल हो रही है। सो ये एक फैक्टर्स हैं जिसको हमको संभालना है, और ये बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, हुकूमत के लिए, कि हम इस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में भी इंपोर्ट को भी कम रखें लेकिन एक्सपोर्ट को भी बढ़ाएं। वैसा मगर ज़ाहिर है जो रिसेशन के खतरात है वो अपनी जगह पर हैं, जो इन्वेंट्रीज के मामलात हैं उनकी भी बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग इंटरनेशनली हो रही है जिसकी वजह से मगरबी ममालिक इंपोर्ट्स कम हो रही है। मगर हमारी जो टेक्सटाइल ने एप्टोमा ने अपने नंबर जारी किए हैं उसमें टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट्स तो सिर्फ 10% से डाउन है। जो दीगर हम जब देखते हैं तो वो एक्सपोर्ट्स को 30% से ऊपर डाउन है। तो अभी जो कॉटन का और जो दूसरे इंपैक्ट वो टेक्सटाइल में कम आया, दीगर हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा गिर गई हैं। शाज़ेब भाई, आप ये जानते हैं कि हर साल जुलाई के अंदर जो सेल है एक्सपोर्ट और लोकल कंपनियों की भी सेल वो जून से कम होती है। जून में क्योंकि साल ख़त्म हो रहा होता है तो जितना भी एक्सपोर्टर है वो अपनी कोशिश ये करता है कि वो जून की 30 तक वो अपना माल निकाल दे। तो जून के अंदर जो है वो समझ लीजिए कि जुलाई के पहले हफ्ते की भी एक्सपोर्ट होती है। तो ये कोई इतनी नई बात या इतनी कोई हैरत करने बात नहीं है कि जुलाई की आपकी एक्सपोर्ट कम हुई है। इसमें एक मसला है, देखिए इसमें मैग्नीट्यूड का मसला है। पिछले साल भी ये हुआ था कि जुलाई की एक्सपोर्ट जो थी वो जून के मुकाबले में जो तकरीबन $400 मिलियन कम थी, इस साल $700 मिलियन कम है। मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि हमारी तो पिछला जो 2000 जुलाई 21 था उससे भी जुलाई 2022 में एक्सपोर्ट्स कम है, सिर्फ जून से कम नहीं है। मैं शाज़ेब भाई इस पे बिल्कुल आर्ग्यू नहीं कर रहा हूँ, आपकी बात दुरुस्त है कि पिछले साल से भी शायद 125 या $150 मिलियन कम है। और ये मैंने जैसे आपसे गुजारिश करी कि ये दो बातें तशवीश शुदा हैं। नंबर 1 कि कॉटन की प्राइसेस या इंटरनेशनल में कमोडिटी प्राइसेस कम हुई हैं, शायद चावल की प्राइस भी कम हुई है, तो इसकी वजह से एक्सपोर्ट की हमारी वैल्यू कम हो गई है। और नंबर 2 कि वेस्ट के अंदर थोड़ा सा रिसेशन है या थोड़ी सी इन्वेंट्री कट कर रहे हैं वो। ये चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, लेकिन हमारा मुल्क क्योंकि एक मुश्किल में फंसा हुआ है इसलिए हम सब मिलकर इतना एक्सपोर्ट करेंगे कि अल्लाह ने चाहा तो ये हदफ जो 35 बिलियन का है वो भी पूरा करेंगे। बस अब आपकी एक बात में आप क्लियर थे और आपने कहा भी कि इस वक्त मेरा इन्फ्लेशन भी हदफ नहीं है, ग्रोथ भी हदफ नहीं है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना हदफ है। मगर अब हमने देखा कि जुलाई में जो महंगाई का नंबर है 25% आया है, 14 साल की बुलंद तरीन सतह पर आया है। अब जबकि आप खुद कह रहे हैं कि डिफॉल्ट का खतरा टल गया, IMF का प्रोग्राम भी हर हाल में बहाल होगा, तो फिर आपका फोकस होगा कि आप इस इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। बहुत बुलंद सतह पर है, बहुत मुश्किल हालात हैं आवाम के लिए। जी, मैंने जो गुजारिश करी थी कि अब तक मेरा इन्फ्लेशन वो प्रायोरिटी नहीं रही है, ना ग्रोथ रही है, जो कि किसी भी फाइनेंस मिनिस्टर का काम होना चाहिए। मुझे मजबूरन मेरी जो प्रायोरिटी है वो डिफ़ॉल्ट है और डिफ़ॉल्ट से बचाना थी, स्टेव ऑफ करनी थी, जिसकी वजह से जिसको बचाने के लिए हमने पेट्रोल महंगा किया, डीजल महंगा किया, ये जानते हुए कि इससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। जिसको कम करने के लिए हमने, जिसको बचाने के लिए हमने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए, ये जानते हुए कि इससे ग्रोथ स्लो होगी। लेकिन ये स्टेप्स जो थे ये पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर थे। ये मुश्किल कड़वे घूंट ज़रूर थे, कड़वी दवाई ज़रूर थी, लेकिन इसकी ज़रूरत थी। अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से जब आप देखें कि हमने ये इंपोर्ट कंप्रेस किया है, इंपोर्ट कम किया है, और आपने इसका समर आज देख लिया कि और कोई स्टेट बैंक ने वो नहीं किया है, ये ऑर्गेनिकली रुपया मजबूत हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला कल भी आप देखेंगे और आप बदस्तूर देखेंगे इंशाअल्लाह ताला कि ये रुपया अब स्टेबल रहेगा और आप आगे बढ़ेगा। लेकिन ये ऑर्गेनिकली होगा, रियल इकोनॉमी के हिसाब से होगा, कोई आर्टिफिशियल चीजें नहीं करेंगे हम इसमें। वैसे मगर आप बार बार प्रोग्राम में आके ये कह गए कि स्टेट बैंक का गवर्नर बस इस हफ्ते लग जाएगा, कुछ दिन में लग जाएगा, वो नहीं लग रहा आपसे। और ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि एक इख्तलाफ आप में और इसाक डार में है, वो एक किसी और को लगाना चाहते हैं, आप किसी और को लगाना चाहते हैं। फिर एक पीपल्स पार्टी का भी नाम है, वो किसी और को लगाना चाहते हैं। इस चक्कर में मुल्क के हालात ये हैं और आप लोगों से स्टेट बैंक का गवर्नर नहीं लग रहा है, आप हर दफा कमिटमेंट देके चले जाते हैं। जी, मैं जाहिर है कि एक फाइनेंस मिनिस्टर हूं तो ये प्राइमरी गलती मेरी है और मैं इस पर अपनी गलती का एतराफ़ करता हूं। एक मरतबा ये फैसला हो गया था, एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने वो करना था, वो फिर उसका एजेंडा नहीं हुआ, फिर उस मसला कुछ दूर में पड़ गया है। तो मेरे ख्याल से ये मैं तो ये समझ रहा हूँ कि इस हफ्ते में अब भी लग जाएगा।
آپ یہ سمجھ رہے ہفتے لگ جائے گا، مگر پھر یہ بھی خبر آئی کہ پارٹی میں آپ سے بہت ناراضیاں ہیں کہ آپ سے معیشت نہیں سنبھل رہی ہے، صحیح طریقے سے نہیں چل رہی ہے. یہ بھی رپورٹ ہوا کہ نواز شریف صاحب بھی ایک اجلاس میں بڑے ناراض ہوئے اس بات پہ کہ چیزیں سنبھلتی نہیں نظر آ رہی. دیکھیں پارٹی کے کچھ جو زیادہ تر ساتھی ہیں وہ تو بہت سپورٹ کرتے ہیں، لیکن کچھ ساتھی جو ہے وہ سچ مچ تشویش ہے ان کے پاس، اور کچھ جیلسی میں بھی کرتے ہوں گے ظاہر ہے. یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میرے خلاف جو ہے وہ فارورڈ کرتے ہیں، دیگر چیزیں کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ یہ بات سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی مشکل حالات پاکستان کی ہے، اور یہ شہباز شریف صاحب کا بڑے بر وقت فیصلے تھے جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ سے بچا ہے. اور یہ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل ایک ٹیم کا حصہ ہے. جو لوگ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں شہباز شریف کو یا مجھ کو، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے اور ہم مل کر مشاورت کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں اور فیصلوں میں آگے بڑھ لیں. لیکن بہرحال سب کی اپنی آراء ہوتی ہیں اور سب کی آراء ہم کو منظور ہے. کوئی سمجھتا ہوگا کہ میں اچھا کام نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ شاید سمجھتے ہوں کہ مجھے کام آتا ہے. مگر نواز شریف اور شہباز شریف کا بھرپور اعتماد ہے آپ پر؟ انہیں آپ کی کارکردگی سے مطمئن ہے وہ؟ اگر وہ نہ ہوتے تو میں ادھر نہیں بیٹھا ہوتا نا. مطلب میں پھر آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی وزیر جو ہوتا ہے وہ وزیر اعظم کے ثوابدید پہ کام کر رہا ہوتا ہے. میں تو ایک میسج اگر آ جائے گا شہباز شریف صاحب کی طرف سے یا ڈاکٹر توقیر ان کے پی ایس ایم کی طرف سے کہ مفتاح بھائی استعفیٰ بھیجیں تو میں 5 منٹ بعد استعفیٰ بھیج دوں گا. کوئی اس میں وہ غم غصے کی بات نہیں ہے. میں پھر بھی پارٹی میں رہوں گا، اس میں کیا ہے. بہت شکریہ. وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.